اصفہان کے بہت بڑے عالم دین تھے، لیکن جب نجف میں پڑھتے تھے تو مشکلات میں تھے، ظاہری پریشانیاں تھی زندگی میں، کئی دن سے کھانا نہیں کھا پائے تھے صحیح طرح، بمشکل کہیں سے کچھ ملا، کچھ گوشت لے کر آ رہے تھے کہ جا کر بنائیں گے۔ جیسے ہی جا رہے تھے تو دیکھا رستے میں ایک کتا جو ہے وہ اتنا کمزور ہے کہ اس کی جسم کی ہڈیاں نظر آ رہی ہیں اور وہ اپنے بچوں کو غذا دینے سے قاصر ہے، تو ان کو اس کے اوپر حیا آ گئی کہ یہ خود ویسے بھی کچھ دن سے نہیں کھا رہے، چلو اسی کو دے دیتے ہیں، اور وہ جو تھا وہ اسی کو دے دیا اور اس نے کھایا اور اس کی اندر طاقت آئی۔ اور کہتے ہیں کہ خدا نے اس کے بعد ان کو اتنا عطا کیا کہ اصفہان کا جو سلطان تھا وہ بغیر ان کی اجازت کے کوئی کام نہیں کرتا تھا، رزق فراوان دیا، عزت فراوان دی، طاقت فراوان دی، صرف ایک نیکی سے۔ خدا کریم ہے، خدا آپ سے بڑے بڑے سودے نہیں مانگتا، خدا تو بہت چھوٹے طریقے سے انسان کو خرید لیتا ہے۔ اب یہ ہمیں بھی نہیں پتا کہ خدا کب خرید لے گا، اس لیے روایات کہتی ہیں کسی نیکی کو چھوٹا مت سمجھو اور کسی گناہ کو بھی چھوٹا مت سمجھو کہ یہ تو چھوٹا گناہ ہے کوئی مسئلہ نہیں، نہیں، گناہ گناہ ہے، خدا کی بارگاہ میں چھوٹا گناہ بھی بڑا گناہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے مقابلے میں کر رہے ہو، اصل چیز اس کے وجود کی وجہ سے تعین ہے، نیکی بڑی کرنا چھوٹی کرنا نہیں ہے، تم بہت کچھ نہیں دے سکتے، تم تھوڑا سا دے دو، خدا قبول کرے گا۔ وہ ایک بہت مشہور واقعہ کہ آپ نے سنا ہوا ہوگا کہ ایک آدمی جو ہے وہ کافی پریشان تھا اور اس کو ایک کوئی بزرگ ملا تو اس نے کہا آؤ، بھوکا تھا، اس نے بولا چلو میرے ساتھ مچھلیاں پکڑو، اس نے کہا میں بھوکا ہوں اور یہ مجھے مچھلیوں کی طرف لے کے جا رہا ہے، کہا چلو لے گا، مچھلی انہوں نے خود پکڑی اور اس کو دے دی کہ جاؤ اور جو ہے وہ اس کو اپنے لیے کچھ کر لو۔ انہوں نے اس سے لے کر کچھ 2 روٹیاں لے لی اور لے کر جا رہے تھے تو دیکھا کوئی رستے میں وہ فقیر خاتون رو رہی ہیں، بچے ہیں ساتھ، تو ان روتا ہوا دیکھ کر اپنی غربت کو چھوڑا، انہوں نے وہ روٹیاں اس کو دے دی، آنسو بھی دے رہی ہے، اس کے آنسو بھی پوچھ لیے۔ جیسے ہی آگے بڑھے تو ایک منادی ندا کر رہا تھا کہ فلانا فلانا شخص کہاں ہے، یہ خود تھا۔ کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا تمہارے والد نے بہت عرصے پہلے مجھے کچھ رکھوایا تھا اور وہ تو دنیا سے چلے گئے، میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا، یہ مال تمہارا ہے۔ اب اچانک سے اتنی مال آ گیا، اچھا خیر و برکت تھی، دینے کا ہاتھ تھا، دیتا رہا دیتا رہا دیتا رہا۔ ایک دفعہ خواب میں دیکھتا ہے کہ روز قیامت ہے اور حساب کتاب ہو رہا ہے، حساب کتاب شروع ہوا، اب اتنی نیکیاں اتنا سب کچھ جب پلڑے میں ڈالا گیا تو اعمال کم ہے۔ کہا کیوں؟ کہا یہ جو سب دیتے تھے اس میں کہیں نہ کہیں ریاکاری تھی، چاہتے تھے کہ لوگ بولیں کہ یہ بہت سخی ہے، یہ دینے والا ہے، دینے والا ہے۔ تو کہا یہ تو اعمال پورے نہیں ہیں، مشکل ہے اس کا جنت میں جانا۔ تو ملائکہ نے سوال کیا کہ کوئی اور عمل اس کا باقی ہے؟ کہا ہاں، وہ 2 روٹیاں باقی ہیں جو اس نے کسی غریب کو دی تھیں، وہ لاؤ۔ جب وہ 2 روٹیاں رکھی گئیں تو اعمال کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو 2 دی تھیں وہ بغیر کسی ملاوٹ کے تھیں، خالص تھیں، اخلاص تھا، صرف خدا کی خاطر دیا جا رہا ہے۔